بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ یہ قول پڑھا سوچ میں پڑ گیا کہ جو بات بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے ماہر معیشت کتابوں میں نہ سمجھا سکے، وہ بات ہمیں کتنی آسانی سے مولا علی نے سمجھا دی۔ یہاں مجھے ایک چرواہے کا واقعہ یاد آ گیا۔ بکریاں پالنے والے ایک چرواہے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں اور سالانہ کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس اچھی نسل کی 12 بکریاں ہیں جو مجھے سالانہ 6 لاکھ روپے دیتی ہیں، جو ماہانہ 50,000 روپے بنتے ہیں۔ مگر سوال پوچھنے والے نے جب بکریوں کے ریبڑ پر جب نظر دوڑائی تو اس میں 12 نہیں 13 بکریاں تھیں۔ جب اس نے چرواہے سے 13ویں بکری کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب تھا، اور وہ کمال کا تھا۔ چرواہے نے کہا، 12 بکریوں میں سے 6 لاکھ کماتا ہوں، اور اس 13ویں بکری کے 2 بچے ہوتے ہیں، ایک کی قربانی کرتا ہوں اور دوسرا کسی مستحق غریب کو دے دیتا ہوں، اس لیے یہ 13ویں بکری میں نے گنتی میں شامل نہیں کی، اور میری یہ 13ویں بکری باقی 12 کی محافظ ہے اور میرے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اور اس کا یہ جملہ ہی کامیاب ہونے کا بڑا نسخہ تھا۔ چرواہا تو سمجھ گیا، مگر ہم مسلمانوں کی اکثریت کو آج تک سمجھ نہیں آتا۔ ہم اس رزق اور سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے کسی جائز ناجائز سے نہیں گھبراتے، اور باقی ہمارے لیڈروں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی وہ عوام کا پیٹ بھرنے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کامیاب لوگ صرف وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا چاہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حرام، بے حیائی اور سود جیسی لعنت سے بچنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ 2 باتیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حرام تباہی کا راستہ ہے، اور رہی رزق کی بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو۔ دوستو، اس لیے تو کہتے ہیں کہ پیٹ کی خاطر عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرا رب ہمیں ہمارے نصیب کا رزق ہر حال میں پہنچاتا ہے۔ اس لیے بابا جی کہتے ہیں، اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت، لیکن یاد رکھیے رزق حلال ہونا چاہیے۔ اور ہم اس رزق کو پانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں، وہ ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہم کھلے عام اللہ کی رضا کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آج پوری قوم کو سود میں مبتلا کر کے ہم خوشحالی ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ دنیا تو فرعون والی گزار رہے ہیں اور آخرت ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہیے۔ خود سے پوچھئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کہتے ہیں جب ہلاکو خان بغداد کے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا تو اس نے وہاں بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں، حتیٰ کہ زندہ جانوروں تک کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس کے پاس ایک بڑھیا دوڑتی ہوئی آئی اور اسے بددعا دینے لگی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو۔ تو ہلاکو خان نے کہا، بڑھیا، میں تم لوگوں پر اللہ کا قہر ہی تو ہوں۔ خدا کے واسطے کہتا ہوں، اگر وقت کے ہلاکو خانوں سے اپنی نسل کو بچانا ہے تو اسلامی نظام کے لیے اٹھو، ورنہ
तबाही हमारा मुकद्दर हो। या अल्लाह, मेरे लिखने या बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि हम ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके लिए ला सकें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।